صوفی ڈاکومنٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ دوستو، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے ذریعے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے ہوئی، اس وقت مولانا روم بھی آپ کے ہمراہ تھے، جن کی عمر اس وقت 6 برس تھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو دیکھ کر حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کا خلل نہ آنے دے اور اسے دینی علوم سے بہرہور فرمائیں۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم اور تمام دینی کتب پر عبور حاصل کر لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی صرف 18 برس ہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر جگہ پھیلتی چلی گئی۔ اس دوران شاہ روم علاء الدین کیقباد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر آپ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علاء الدین کیقباد کی دعوت پر روم کے شہر قونیہ تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے فیض یاب ہے اور وصال حق کے لیے بےتاب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور قتل و غارت کا دور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 11 برس کے ہی تھے کہ تاتاریوں کا فتنہ شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا اور اس دور میں مذہبی منافقت بہت زیادہ تھی۔ اس دور میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ فرید الدین عطار، حضرت شیخ محی الدین عربی اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار اولیاء اللہ بھی پیدا ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک بااثر شخص کی بیٹی تھی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار علماء دین اور طلباء حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مسائل دریافت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قونیہ میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی تعلق حضرت سید برہان الدین سے حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کو تحریر کرتے اور اس کی کتابت کرواتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ایک خاصیت اس مسجد سے ملحق مکتب تھا جہاں بے شمار علمی کتابیں موجود تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں روزانہ بے شمار کتب آتی اور بے شمار کتب علماء کرام لے کر بھی جاتے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد لکھتے رہتے تھے
اور جنہیں بعد ازاں یک جا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دے دیا گیا۔